وسلم عليك يا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، اج دا ساڈا موضوع ولی اللہ اور غیر اللہ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 17، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی ولی اور مرشد نہ پاؤ گے۔ یعنی جنہوں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جڑا گمراہ ہو جائے تو او دا کوئی ولی تے مرشد نہیں ہوئے گا، انہوں کوئی راہبر رہنما نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جڑے مرشد نو نہیں مانتے، جڑے کہنے سانو مرشد ضرورت نہیں، گمراہی سے جا رہے، انہوں نے پھر کوئی راہ دکھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ تو ولی یا مرشدہ فرمایا، ولی دے میں نے دوست، وارث، مددگار، ولی دے میں نے انبیاء اللہ یعنی اللہ کے نبی، ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست، اللہ والے، اللہ کا گروہ، یہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے اپنے ہیں، اس کے غیر نہیں۔ من دون اللہ کون ہے؟ من دون اللہ شیطان اور وہ بت ہیں جنہیں کفار اللہ کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں خدا مانتے ہیں، یہ تمام غیر اللہ ہے۔ اسی بیٹھے ہیں، اسی سارے اپنے ہیں۔ ایک خاندان بیٹھا ہے، کو پوچھتا ہے تسی کون ہو، یہ کون ہے، باقی نہیں جاندا ہو، تو اسی کہنے ساڈے اپنے نے، اپنے نے ساڈے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انبیاء اللہ، اللہ دے نبی، ولی اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ والے دو گروہ نے دسے گئے۔ ایک حزب اللہ، اللہ کا گروہ، قرآن نے دسیا اللہ دا گروہ۔ ایک حزب الشیطان، ایک شیطان دا گروہ، دو ہی گروہ دسے نے قرآن نے، یا شیطان دا گروہ یا اللہ دا گروہ۔ تو جڑے اللہ دے گروہ شامل ہو اللہ والے ہو گئے، جڑا شیطان دا گروہ غیر اللہ ہو گئے، وہ غیر ہو گئے، وہ اپنے نہیں ہیں، سارے اپنے ہیں، باقی غیر۔ تو ایک کہ اللہ تعالیٰ تے فرما رہا ہے کہ میرے ولی، میرے دوست، اسی کہیے غیر نے، تے مقابلہ کدے نال ہویا؟ اللہ دے نال۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ دے ولی، اللہ دے دوست، اللہ تعالیٰ فرمایا میرے دوست، میرے ولی، جنہیں میرے ولی نال جنگ، میرے ولی نال دشمنی کیتی، میرے نال جنگ کرنے لی تیار ہو جائے، وہ تو اتھوں دی کرے۔ تو قرآن میں جہاں بھی من دون اللہ آیا ہے وہاں شیاطین اور معبودان باطلہ مراد ہیں، جڑے جھوٹے خدا، جنہاں نو خدا نو چھڈ کے جنہاں ہور کسی بھی چیز نو خدا بنا لیا جائے، وہ غیر اللہ ہو جائے گا، وہ اللہ والا نہیں رہے گا، وہ غیر اللہ ہوئے گا۔ من دون اللہ دا لفظ قرآن دے وچ آندا ہے، تو او دے چ شیطان اور جڑے جھوٹے خدا بنائے لوگاں نے وہ مراد نے، وہ من دون اللہ نے۔ اور ان کے متعلق فرمایا گیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، ان کو اللہ کے مقابل جان کر ان سے مدد طلب کرو گے یا انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ نو چھڈ کے انہوں دے مقابلے چ کسی نو بنا لیا جائے تو انہوں مدد واسطے پکاریا جائے، بلایا جائے، وہ دی عبادت کیتی جائے کسی بھی لحاظ نال، تو وہ فرمایا کہ تہاڈی مدد نہیں کر سکتے۔ پکارنے سے مراد ان کی عبادت کرنا ہے۔ وہ جڑا آیا نا پکار دے، وہ تو تہاڈی پکار نہیں سن دے، وہ تو مطلب ہے کہ انہوں دی عبادت کرنا، حالانکہ ہم ہر وقت ہر کام میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں،
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼रूरत है। औलिया अल्लाह और अम्बिया कराम से मदद मांगना जायज़ है, जबकि अकीदा ये हो कि हकीकी इमदाद तो रब ताला की है, ये हजरात उसके मजहर हैं। इत्थों दी कुदरतां दा इजहार हुंदा है और मुसलमान का यही अकीदा होता है। अल्लाह ताला जब भी किसी की मदद फरमाता है किसी इंसान या फरिश्ते के ज़रिए ही फरमाता है। हुन औलिया मिन दूनिल्लाह वो कौन है? कुरान च किनू फरमाया गया? औलिया मिन दूनिल्लाह शैतान है। कुरान पाक पारा नंबर 3 सूरत अल बकरा आयत 257 257। वल्लज़ीना काफरू औलियाहुमुत तागूत, और काफरों के लिए वली यानी हमायती शैतान हैं। उन्हां दे वली काफरां दे, शैतान उन्हां दे वली ने। वली मिन दूनिल्लाह औलियाहुमुत तागूत। फिर फरमाया सूरत पारा 8 सूरत 7 आयत नंबर 27, इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक हमने शैतानों को उनका वली यानी दोस्त किया है जो ईमान नहीं लाते। वो फिर शैतान उन्होंने दोस्त बन जाता, फिर उन्होंने पुठे रस्ते चलाता रहता, फिर उन्होंने अपनी उंगली से नचाता रहता। इन्ना मुत्तखज़ु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, मिन दूनिल्लाह का लफ्ज़ आया इत्थे पारा नंबर 8 सूरत अल आराफ आयत नंबर 30। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को वली यानी दोस्त बनाया। अल्लाह नू छड़ के उहदे मुकाबले च शैतानां नू खुदा बना लिया, दोस्त बना लिया, वली बना लिया। ये आयत औलिया मिन दूनिल्लाह की तकसीम है। अक्सर जगह वली मिन दूनिल्लाह से यही मुराद है। जिथे मिन दूनिल्लाह का लफ्ज़ आएगा कुरान दे विच, कोई भी तुहानू आयत पढ़ के सुनांदा मिन दूनिल्लाह अगे आ रहा तो समझो वो काफरां वास्ते शैतानां दे वास्ते नाज़िल हुई। औलिया अल्लाह जिहड़े ने अल्लाह दे वलियां वास्ते नहीं, शैतान दे वली जिहड़े ने उन्हां वास्ते। औलिया अल्लाह और औलिया मिन दूनिल्लाह में बड़ा फ़र्क है। औलिया अल्लाह, अल्लाह दे वली, अल्लाह दे दोस्त, ते औलिया मिन दूनिल्लाह उन्हां च फ़र्क। कुरान पाक में इरशाद फरमाया पारा 14 सूरत अन-नहल आयत नंबर 63, फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौमा वलहुम अज़ाबुन अलीम। शैतान ने उनके बुरे अमाल उनकी आंखों में भले कर दिखाए, बड़े सजा के कि बड़े अच्छे तेरे अमल बड़े अच्छे, अंदर ये चीज़ पांदा है बंदे दे, तू तो बड़े चंगे काम कर रहा है, बहुत अच्छे अमल कर रहा है, वो बड़े सजा बना के विखांदा है। शैतान ने उनके बुरे अमाल उनकी आंखों में भले कर दिखाए तो आज वही उनका वली यानी रफीक है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उसके पीछे जो लग गया। पारा नंबर 15 सूरत अल-काफ आयत नंबर 50, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, या इसे यानी शैतान और उसकी औलाद को मेरे सिवा वली यानी दोस्त बनाते हो। उन्होंने मैनू छड्ड के ते उन शैतान ते ओदी ज़ुर्रियत ओदी औलाद नू अपना दोस्त बनाते हो, मेरे तो अलावा मैनू छड्ड के तुसी शैतानां नू ते ओदी औलाद नू अपना वली ते दोस्त बनाया है। फिर कुरान पाक चाहता है बेईमानों का कोई मददगार नहीं, बेईमानों का कोई मददगार नहीं। जेड़ा कहना ने कोई अल्लाह तो बगैर कोई मदद नहीं कर सकता, वो इकरार करता कि मेरे च ईमान नहीं है, मैं ईमान तो खाली हाँ। इरशाद बारी ताला पारा नंबर 25 सूरत अल शूरा आयत नंबर 44 वमन युद्लिल्लाह फमा लहु मिन वली, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसका कोई मददगार नहीं। वो इकरार कर रहे अपनी गुमराही का, जेड़ा कहता अल्लाह तो सौ कोई मददगार नहीं, किसी तो मदद नहीं मंगनी चाहिए, वो कुरान की रोह नाल अपनी गुमराही का इकरार कर रहे, क्योंकि गुमराह मतलब कुरान कह रहे जेड़े गुमराह हो गए उन्होंने कोई मददगार नहीं। तो वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा पारा 15 सूरत काफ आयत नंबर 17, और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उसका हरगिज़ उसका कोई वली यानी हमायती और मुर्शिद यानी राह दिखाने वाला ना पाओगे। नीज़ फरमाया पारा नंबर 6 सूरत अन-निसा आयत नंबर 172,
ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا نہ اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار، اللہ تو سوا۔ تو اللہ دے والے جڑے نے جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہوئی ہے وہ مدد کرن گے۔ پھر فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے اس کا مددگار کوئی نہیں، وہ پھر لعنتی بھی ہوئے نا۔ یہ کہتے ہیں اللہ سے سوا کوئی مددگار نہیں، انہوں نے مددگار شیطان تے ہو گیا، وہ دی اولاد ہوگی تے لعنت دا مستحق ہو گیا تے اپنی گمراہی دا بھی اقرار کر لیا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات مبارکہ ہیں مگر اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کے مددگار بہت ہیں، وہ تو دسیا نا کہ بے ایمانہ دا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن دے ساری آیتاں تو ثابت ہوگا، حدیثاں بھی ہیں آیتاں اس تو علاوہ بھی نہیں بڑیاں۔ ہن اگے وہ آیتاں میں تلاوت کراں گا کہ جنہ چ ثابت ہوندا ہے کہ ایمان والیاں دے مددگار کون کون ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورت نمبر 5 آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان و مسلمانوں تہاڈا مددگار اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، او دا رسول بھی مددگار ہے، وہ مسلمان جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کرنے والے وہ بھی مسلمان سارے تہاڈے مددگار نے۔ تے اللہ ہی کافی ہوئے تے پھر اللہ خود کیوں فرما رہے کہ یہ بھی تہاڈے مددگار، تسی انہاں کول مدد لے سکدے ہو، انہاں دی مدد اللہ ہی دی مدد ہوئے گی، وہ اللہ دی توفیق نال مدد کر دیں، اللہ دی طاقت نال، اللہ دے اختیار انہاں نو اللہ نے دیتا ہے تے او دی وجہ تو مدد کر دیں۔ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اختیار دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 28 سورت نمبر 66 آیت نمبر 4، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں، بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ رسول نو کی ضرورت سی انہیں مددگاراں دی، اللہ کافی، اللہ تو سوا ضرورت نہیں کسی دی مدد دی، تو اللہ رسول دے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق فرما رہا ہے پارہ نمبر 28 سورت نمبر 66 آیت نمبر 4 دے وچ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں، بعد میں فرشتے ان کے مددگار، انہیں تو مددگار اللہ تعالیٰ دس رہا تھا۔ پھر سورت آل عمران آیت نمبر 52 فرماندا ہے قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میرے مددگار ہیں، اللہ کا نبی مدد مانگ رہا ہے، پوچھ رہے کون مددگار ہے میرا، اللہ کی طرف حواریوں نے کہا ہم خدا کے مددگار ہیں، انہوں نے جڑے صحابی سن حواری انہوں نے کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی اسی مددگار، نہیں تو اللہ کا نبی بھی کہندا اللہ جو ہے اللہ دے ہوندے مینوں کی ضرورت ہے کسی دی مدد دی، اللہ تو ود کے کون مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس طریقے نے مدد کردا ہے، اپنے بندیاں دے ذریعے مدد کردا ہے، اللہ مددگار ضرور ہے، اللہ رازق ہے نا، روزی تے اللہ دیندا ہے، پھر اسی ترلے لیندے پھرنے یار میں نوکری لوا دے، میں نے یار کام دے دے اپنے کول نوکری تے رکھ لے، اے مدد نہیں۔ پیراں کول جانے ہیں جی مہربانی کرو کوئی سبق دس دیو، وہ سبق اللہ تے نہیں نا، کوئی وظیفہ چلا دس دو، دعا کر دو میرے واسطے اینج کر دو، یا تہاڈا کتے ہاتھ پیندا ہے واقفیت ہے تے مینوں کسی کام تے لوا دو، اے مدد نہیں، مدد منگن واسطے گئے نا۔ ہر بندہ دن چ پتہ نہیں کنی واری دوسرے کول مدد مانگدا تے پھر کہندا جی اللہ تو سوا مددگار کوئی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خود فرما رہے ہیں کہ کون میرا مددگار ہے، تو انہوں نے حواری کہندے نے اسی مددگار، تو پھر قرآن پاک فرمایا پارہ نمبر 6 سورت نمبر 5 آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
نیک کاموں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے, پرہیزگاری دا کام ہے, نیکی دا کام ہے, تو مدد کرو دی, ایک دوسرے نال مدد کرو, تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, تے برائی تے گناہ دے کم وچ مدد نہ کرنا کسی دی. ان تنصروا اللہ ینصرکم, پارہ نمبر 26 آیت نمبر سورت نمبر 47 آیت نمبر 7. اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی, مدد کرے گا وہ تمہاری. کی ضرورت ہے اللہ نو مددہ منگدا پھر ساڈے کول؟ وہ تو جو کہہ دے وہ ہو جاندہ, وہ دی تو قدرت ہے. وہ ارادہ فرما لے تو جو ارادہ کیتا ہو گیا. تو وہ دے اگے کن فایا کون وہ کہندا ہو جا تو ہو جاندہ. کن فایا کون لفظ نے سانو سمجھان واسطے انہوں نے لفظاں دی حاجت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے لفظاں دا بھی, کہ وہ لفظ کہے گا تو ہوئے گا. وَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا, وہ کسی چیز کا ارادہ کر لینا, کن فایا کون, کہ وہ سوچ لے ارادہ کیتا تو ہو جائے گا بس. ایک کن فایا کون سانو سمجھان واسطے دو لفظ نے. تو اس میں خود رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی. رب تعالیٰ نے میثاق کے دن ارواح انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا. جدو نبیاں نو کٹھیاں کیتا سارے عالم ارواح دے وچ, اسے نبیاں کو ایک عہد لیا, وعدہ لیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ, پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 آیت نمبر 81, کہ تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. سارے نبیاں نو کیا جدوں یہ میرا شانہ والا نبی تواڈے چ آ جائے, لَتُؤْمِنُ اے تے ضرور ایمان لے آنا, وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ تے ضرور دی مدد کرنا. پھر بھی انکار. معلوم ہوا اللہ کے بندوں کی مدد کا میثاق کے دن سے حکم ہے. اگے آیت تعریف فَإِنُونِ بِقُوَّةٍ, پارہ نمبر 16 سورت نمبر 17 آیت نمبر 95. مدد کرو میرے ساتھ قوت کے, طاقت نال میری مدد کرو. ایک انہوں نے کیا سی, ذوالقرنین اسکندر بادشاہ جنہیں پوری دنیا دی سیر کی تھی, تے ایک جگہ تے پہنچیا تو قوم نے کیا جی ایک قوم ہے نا پہاڑاں چوں آندی ہے, تیس نیس کر جاندے, فصلاں اجاڑ جاندے نے, پانی مکا جاندے نے, تے اس اسی بڑے تنگ آئے انہاں کول, تے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو. آپ نے فرمایا کہ تسی اپنی بدنی طاقت نال مدد کرو, تسی ایتھے مزدوری کرو, تے میں انہاں دے اگے آہنی دیوار بنا دینا. او جوج موجود دی قوم, انہوں نے کہا کہ طاقت نال میری مدد کرو. مدد تے منگی نا, یا اللہ نے آ کے تے نہیں تے اٹاں گارا پھڑانا اتھے, تے دیوار کن فایا کون نال نہیں بنانی سی. اللہ دا ایک قانون چل رہا, وہ مطابق نظام چل رہا ہے. سارا کن فایا کون نال نہیں ہوندا, وہ وسیلے دے نال ہو رہا. سارا نظام وسیلے دے ذریعے چل رہا کائنات دا. سکندر بادشاہ نو بھیجیا اللہ نے, بھیجیا انہوں, وہ دے اندر یہ چیز پائی, چلتا جا رہا. اتنے جسے پہنچتا ہے قوم دے اندر بھی یہ خیال پایا کہ یہ کر سکتا ہے ساری مدد, کہ جی سانوں بچاؤ یہاں دے کولوں, ساری یہ مشکل حل کرو, مشکل کشائی کرو, ساری حاجت ہے, ساری حاجت روائی کرو, ساری مدد کرو. انہوں نہیں پتہ ہونا بھی اللہ تو سو کو حاجت روا مشکل کشا نہیں پتہ ہوندا. تو انہوں نے فرمایا فَإِنُونِ بِقُوَّةٍ, طاقت نال میری مدد کرو تے میں دیوار بنا دینا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کو حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي, پارہ نمبر 16 سورت نمبر 20 آیت نمبر 29-30. خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے اور میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے. کہندے نا پنجابی مثال, ایک کلا تے دو یاراں ہو جاندے, انہوں حوصلہ ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جا فرعون کول چلا جا, اتھوں دے ڈر تو اتھوں تے نسے سن کہ وہ پھڑ لین گے. بندہ ماریا گیا, ارادہ نہیں سی مارن دا, مکا ماریا چھڑان واسطے, وہ بندہ مر گیا. وہ اطلاع پہنچ گئی فرعون نے سپاہی بھیجتے جاؤ گرفتار کر کے لیاؤ موسیٰ نو. تو آپ دے خیر خاصی سوندا پیا سی, گلیاں دے وچوں دی دوڑ شارٹ کٹ ماریا جا کے کیا جی نس جو فٹافٹ تو اسی گرفتار ہو جائے, پھر تمہیں پتہ نہیں کی سزا دے. تو آپ اتھوں چلے گئے
تو 12 سال حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، انہیں خدمت چ رہے، شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ تو پھر والدہ دی یاد ستائی تو عرض کی تھی کہ میں والدہ نے ملنا چاہنا ہے۔ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ اتنے انہوں نے کیا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی شعیب مل جائے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کوئی شعیب مل جائے، کوئی رستہ دکھانے والا مل جائے، کوئی رہبر مل جائے، کوئی کامل مرشد مل جائے۔ شبانی کہتے ہیں بکریاں چران، کلیمی کلیم اللہ کہتے ہیں شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اتنا زیادہ لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہے گا۔ وہ شعیب مل جائے نا تے بکریاں چران والے نو کلیم اللہ بنا دیں۔ انہوں دی خدمت کی تھی نا، انہوں دی صحبت چ رہ، تربیت چ رہ، بکریاں چرائیاں۔ تو اتوں جسے حکم ہویا، اللہ تعالیٰ آواز دی ہے موسیٰ ادھر آ، میں تیرا رب میرے نال گلاں کر۔ کھلو درخت چوں آواز آئی، درخت اللہ تو نہیں ہوندا، درخت چوں آواز آئی سی کہ موسیٰ ادھر آ میرے نال گلاں کر تے کھلو۔ فخلا نالک جتیاں لا کے گیا، ادھر پاک وادی چ آ گیا تو ہے تو پہاڑی سی نا، کہ نسبت انہوں بڑی اعلیٰ ہو گئی، نسبت دی گل ہوندی ساری۔ تو فخلا نالک اے موسیٰ جتیاں اتار کے آئے، مقدس وادی سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو اتنے انوار الہی دا نزول سی، اتنے انوار و تجلیات دا نزول ہو رہا سی، تو مقدس وادی قرار پائی، تو او دا احترام ضروری قرار پایا۔ موسیٰ فخلا نالک جتیاں لا کے گیا، ذرا گل کر۔ فرمایا تیرے ہاتھ کی کہنے لگے اسا، وہ شعیب علیہ السلام نے دیتا سی بکری چرانا واسطے، وہ اسا جڑا آدم علیہ السلام جنت چوں لے کے آئے سی، وہ وراثت چ نبیاں دے کولوں چلدا چلدے تھے تو پہنچیا تے موسیٰ علیہ السلام تک آ گیا۔ فرمایا تیرے ہاتھ کی کہنے لگا ہے یا عصا یا اللہ میرا سوٹا ہے، میرا آسا ہے، میرا عصا ہے۔ فرمایا تھلے سٹ، تھلے سٹیا، بڑا وڈا اژدہا بن گیا، ایک دم اس طرح تبک گئے۔ فرمایا لا تخف ڈرنا، اینو پڑھ لے، تیرا وہی آسا ہی ہے۔ پھڑیا جس لے تو وہ ہاتھ جائے تو پھر وہی سوٹا ہی آسا ہی سی۔ فرمایا اپنا ہاتھ بغل چ پا کے باہر کڈیا تے چمکدا روشن نور دیاں لاٹاں نکل رہی نے، ید بیضا انہوں کہندے نے، چمکدا ہے روشن ہاتھ۔ فرمایا 2 موزے لے جا تے چلا جا فرعون دے کولوں جا کے تبلیغ کروں، دس کہ تو خدا نہیں ہے، تو ایویں خدا بنے، خود وہ جڑا ساری کائنات دا خدا ہے، ساری کائنات بنان والا ہے، انہوں خدا من تے مینوں او دا نبی تسلیم کر، یعنی میں جو بھی پیغام دیاں گا خدا دی طرفوں ہوئے گا، میری اپنی طرفوں نہیں ہوئے گا، مینوں او دا رسول تسلیم کر لے کہ جو کچھ بھی میں دساں گا او دے حکم دے نال ہی ہوئے گا، او دا حکم ہی ہوئے گا، اپنی گل نہیں کراں گا۔ تے جا کے تے اوتھے کہن لگے کہ یا اللہ ہن مینوں کوئی ساتھی چاہیے، اوتھے دعا کیتی سی پھر وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے گھر والوں چوں میرا کوئی وزیر بنا دے، میری پشت کو اس کی مدد سے مضبوط کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر یہ وڈے سن بھائی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام انہوں نے وڈے سن، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی نبی بناتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا سہارا کیوں لیا، کیا میں کافی نہیں ہوں، بلکہ ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کی کہہ رہے تو میں جو ہے تیرے نال، تو پھر تو میرے تو علاوہ غیر دوسرے سہارے لبدا پھر غیر دے سہارے لبدا، لیکن وہ غیر نہیں سی نا، سمجھنے والے غیر سمجھتے، وہ غیر نہیں سن۔ معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا لینا سنت انبیاء ہے۔ پارہ نمبر 10 سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 66 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع مسلمان کافی ہیں۔ اللہ ہی کافی ہونا چاہیے، اللہ ہی کافی ہونا چاہیے۔ ایت بڑی رٹی ہے یا کنا وہ تو ویا کنستائن، جتھے جتھے جنہ جگہ جگہ تے بڑے رٹے بچیاں تک انہوں لوائے نے انہوں نے یہ ایت پڑھی جو سانو اسی ساڑھے تے اتنی جاہلیت ہے کہ اسی اینی عمر سفیداریاں اتنی جہالت ہے کہ اسی نہ قرآن نو پڑھنے نہ سننے نہ سمجھنے نہ اس دی کوشش کرنے، اسی کہ زندگی تے 24 گھنٹے جو گھنٹہ کڈ کے کسی عالم کو جائیے بیٹھیے انہاں چیزاں نو سمجھیے۔ سانو ایڈے ایڈے بچے نہیں ٹکن دیندے کھلون دیندے، وہ سانو دوڑائی پھر دے یا کنا بودو یا کنا صحیح تے آیتاں کدھر جانی ہے، قرآن تو باہر نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ پارہ 10 سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع مسلمان کافی ہیں، کافر نہیں، جڑے تہاڈے تابع ہو کے مسلمان ہو گئے نے وہ کافی نے، اللہ بھی کافی نہیں، تو صرف اللہ کافی ہونا چاہیے سی، اللہ کافی ہے۔ پھر بھی
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اسی کسی کو مدد مانگنے ہیں تو کافراں کو تھوڑا مانگنے یہاں بے ایماناں کو تو نہیں مانگتے نا جڑے منکر نے منکراں کو کسی کو مدد مانگتا یا انہوں دی قبراں تے کوئی جاندا ہے نہیں جاندا کوئی انہوں دی قبراں تے کہندے نے قبر پرست نے قبر پرست ہوئے تے ساریاں قبراں تے جائیے اس تے اللہ والیاں دے کول جانے ہیں وہ قبراں نہیں ہوگے دسنا واقعہ حدیث مبارکہ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروایت مسلم ہے مسلم شریف دی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ لو کہندے نے اللہ کو مانگو سرکار خود فرما رہے ہیں اپنے صحابی نو مانگ لے یار مانگ لے کچھ وہ بڑی خدمت کی تھی بڑا خدمتگار سی آپ سرکار خوش ہوئے وہ دی خدمت تو فرما مانگ لے کچھ میں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی مانگتا ہوں جنت دے تہاڈا ساتھ مل جائے تہاڈے قرب مل جائے جنت تہاڈے نال ہوں نہ اللہ دے رسول نو آیا کہ میں نو کی کہنے یہ تو کام اللہ دا ہے اللہ ہی دے سکتا کسی نے دوسرا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا اللہ کو نہیں منگنا چاہیے یا کہ نہ بودو یا کہ نستعین انہوں تے نہیں نظر آیا صحابی نو بھی نہیں آیا انہیں بھی مانگ لیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لے تے منگوں تو مراد ہے کہ سل ما شے تم سل مانگ لو سل تو مراد سل ما شے تو جو مرضی مانگ لے جدوں کسی نو کہا جائے مانگ لے تو جو مرضی مانگ سکتا ہے نا سل مانگ لو تو مطلب سل ما شے تم مانگ لو جو تم چاہتے ہو جو مرضی ہے مانگ لے اتنا بااختیار نبی کہندے نبی کاری کچھ نہیں سکتا اتنا بااختیار نبی میں مانگ لو جو چاہو مانگ لو کچھ بھی مانگ سکتے سی انہوں نے کہا سرکار جنت چ تہاڈا ساتھ جی میں اتنے ساتھ ہے تہاڈے اتنے قرب نصیب ہویا ہے اپنے نال رکھیا ہے سرکار جنت چ بھی مینوں اپنے نال رکھ لو ہن آپ نے کی فرمایا فرمایا کچھ اور مانگنا ہے کچھ اور بھی مانگنا ہے میں نے کہا صرف یہی بس اتنا ہی بتیرا تہاڈے نال تہاڈا ساتھ جنت چ مل جائے اور کی چاہیے فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو نفل بہتے پڑھیا کر یہ کام آسان ہو جائے میری مدد کر نفل زیادہ پڑھیا کر یہ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے رقم الحدیث 499 489 مشکات شریف صفحہ 84 اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگی تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے اللہ کے سوا مجھ سے جنت مانگی تم تو مشرک ہو گئے بلکہ فرمایا وہ تو منظور ہے کچھ اور بھی مانگو وہ تو منظور ہے ٹھیک ہے اور بھی مانگنا تو مانگ لے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات دیے ہوئے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تو کچھ بھی مانگ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب کے حکم سے دے دیں خانہ کعبہ میں 360 بت رہے اور 300 سال تک رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کعبہ پاک ہوا رب تعالیٰ نے بتا دیا جب میرا گھر کعبہ بغیر میرے محبوب کے مداوع کے پاک نہیں ہو سکتا تو تمہارا دل بھی ان کی نظر کرم کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا وَيُزَكِّيهِمْ تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میرے ہاں قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے اٹھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے دوران ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں میں حاضر ہوں مدد کو پہنچا تمہاری مدد کر دی گئی وضو کے درمیان نے فرمایا میں حاضر ہوں میں مدد کو پہنچا تمہاری مدد کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا ساری اماں جان نے فرمانے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت وضو میں 3 بار لبیک لبیک نصرت نصرت کہتے ہوئے سنا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے گفتگو فرما رہے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تھا فرمایا ہاں بنی کعب کا راجس مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا صحابی مدد لی پکار رہا کتے دوروں دلائل النبوہ سبانی صفحہ 73-74 رقم الحدیث 59 59 یہ حدیث دا والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں ساری مومنہ دی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ دے کر تے وضو دے درمیان فرما رہے ہیں لبیک لبیک میں حاضر ہاں میں تیرے کول ہی ہوں نصرت نو تیری مدد ہوگی وہ مدد لی پکار رہے یا رسول اللہ میری مدد کرو وہ کتوں پکار رہے کیا دن پکارو نا صحابی تو خود صحابہ دے عمل ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اللہ تیری مدد کرے گا
یہ نہیں فرمایا اللہ مدد کرے گا یا اللہ آج مدد کری میرا بندہ مشکل سے، وہ بھی اللہ کو منگ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ نے انہوں نے نہیں سی پتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے کہ اللہ کو نہیں منگنا، کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، کوئی شرک ہو جائے گا، مشرک ہو ایک پیر پیر تے شرک دے فتوے، خدا دا خوف کھاؤ کچھ۔ حضرت عبد الملک بن حشام سیرت النبوہ المعروف سیرت ابن حشام دے وچ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر تمہاری مدد کی گئی۔ امام جعفر محمد بن جریر طبری فرماندے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر بن سالم تمہاری مدد ہو چکی ہے، انہوں نے مدد واسطے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد ہو گئی۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راجز کو دیکھ بھی رہے تھے، اور جہاں مدد واسطے انہوں ویکھ بھی رہے سن، ان کی آواز بھی سن رہے تھے، نصرت فرما کر ان کی مدد فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں علم غیب مصطفیٰ کے ساتھ مدد کرنے کا بھی ثبوت ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کے غموں کو دور فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوا کہ صحابہ کرام دور دراز مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا بھی کرتے تھے اور مدد بھی طلب کرتے تھے۔ آگے حدیث شریف طبرانی دی حضرت عتبہ بن غزوان سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کوئی چیز گم کر لو یا مدد کا ارادہ کر لو، اور اگر تم ایسی جگہ پر ہو کہ وہاں تمہارا کوئی انیس نہیں ہے، تو اسے اس طرح کہنا چاہیے اے اللہ کے بندو میری فریاد رسی کرو، اتھے پھر پکارو جنگلاں دے وچ پکارو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد رسی کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد رسی کرو۔ امام طبرانی فرماتے ہیں یہ حدیث مجرب ہے، تجربہ شدہ مجرب، یہ تجربہ کیتا گیا کہ مدد منگی گئی تو مدد کیتی بھی گئی۔ طبرانی کبیر جلد 17 صفحہ 117 رقم الحدیث 290۔ غیر مقلد نواب صدیق حسن خان وہابیاں دے اس روایت کے تمام راوی سکہ ہوندے نے، غیر مقلداں دا جڑا وہ عالم نواب صدیق حسن خان بھوپال دے گا سی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جڑی جننے بھی راوی بیان کرنا نے سارے سکہ نے، پکے پختہ، کسی دے وچ شک شک والی گل کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے یہ حدیث۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تفسیر روح البیان سورۃ مائدہ دے حوالہ ہے۔ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں مجھ کو رب نے قدرت دی، ایک بزرگ جنہاں نام شیخ صلاح الدین سے وہ فرماتے ہیں مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں، اور اللہ نے مجھے طاقت نہیں دیتی ہوئی کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں، اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے، لیکن ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں، اسی یہ کام نہیں کرتے، طاقت اللہ نے دیتی پر اسی یہ کام نہیں کرتے۔ مثنوی شریف دے وچ آندا ہے اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانت زیرا، اولیاء کو اللہ سے یہ قدرت ملی ہے کہ چھوڑا ہوا تیر واپس کر سکتے، تیر چھڑ دیتا ہے کمان سے نکلیا تیر واپس نہیں آتا، اللہ والے نے طاقت ہے انہوں بھی واپس موڑ سکتے۔ محبوبان خدا کا بعد وفات مدد وہ کہنے زندہ کول کئی نہ پھر جس لئے مجبور ہو جاندے نے عنایتاں سامنے، پھر کہنے زندہ کول مان کے سکدے ہو، جہے دنیا چلے گئے اندے کول نہ منگو، قبر والے کول نہ منگو۔ اشعت اللامات شروع باب زیارت القبور میں ہے، ترجمہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے اس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جائے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ 4 شخصوں کو ہم نے دیکھا وہ قبروں میں بھی وہی عمل درآمد کرتے ہیں جو زندگی میں کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ ادوں دی گلاں نے، امام غزالی تقریباً 1000 سال پہلوں نہیں یا 900 سال پہلوں، ادوں اس لیے انہوں کہندے نے 4 بندے نے اسی ویکھیا جہاں قبراں دے وچ جنہاں دی قبراں بھی زندہ روشن ہے تے وہ مدد جویں زندگی دے وچ ظاہری زندگی مدد کرے، اس طرح قبراں دے وچ بھی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے زندہ کی مدد زیادہ مضبوط قوی، اور میں کہتا ہوں کہ مردہ کی امداد زیادہ قوی۔ امام غزالی کا اولیاء کی حکومت جہانوں میں ہے اور یہ نہیں ہے مگر ان کی روحوں کو، کیونکہ ارواح باقی ہے، روحاں تو باقی ہیں، روح تو موت نہیں نہ آندی۔ حاشیہ مشکات باب زیارت القبور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور اہل قبور سے دعا مانگنے کا بہت سے فقہا نے انکار کیا، اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہا نے اس کو ثابت کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح ہی جب مدد لینا چاہے تو کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، 3 دفعہ۔ یعنی جب جنگل میں کسی کا جانور بھاگ جائے تو آواز دو کہ اللہ کے بندوں اسے روک دو۔ پھر یعنی بندوں سے مراد یا تو فرشتے ہیں یا مسلمان یا جن یا رجال الغیب یعنی ابدال مراد ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، مسافروں کو اس حدیث کی سخت ضرورت ہے، یہ عمل مجرب ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ قبر قلعہ کی فصیل کے قریب ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہنچ کر لوگ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری تو بے شمار واقعات نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی تو امام ابو حنیفہ کے مزار پر آتا ہوں، ان کی برکت سے کام ہو جاتا ہے۔ امام شافعی یار آج دیاں گلاں نے 3 صدی دے ہوئے نا، 4 امام نے نا وڈے، تو امام انہاں چوں امام شافعی نے، ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ امام شافعی رفع دین کرن والے نے، رفع دین انہوں نے حکم دیتا رفع دین کرو تو خود بھی کر دین، تو جدوں کوئی مشکل آندی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مزار تے آنے 2 نفل پڑھ دین انہاں دے رسالے ثواب واسطے، تے پھر دعا منگدے نے انہاں دے وسیلے دے نال، کہندے میری حاجت پوری ہو جاندی، تے اوتھے رفع دین نہیں کردے، اوتھے آگے رفع دین نہیں کردے۔ شاگرداں نے پوچھا سرکار تسی تا رفع دین کردے ہو تے دا حکم بھی دیتا فقہ دے وچ تسی لکھا رفع دین کرنی چاہیے، تے ایتھے آ کے تسی نہیں کردے۔ فرمایا انہاں دا احترام ہے، اے امام اعظم نے ساڈے وڈے امام نے، انہاں دے احترام دے وچ میں ایتھے آ کے نہیں کردا، تے او مزار تے جاندے تے دعا منگدے۔ او یار جا رہے نے 3 صدی چ ہوئے نے 250 سال یا اس تو بھی 200 سال کچھ سال، تو اس ویلے وہ مزارات تے جا رہے ہیں تو دعاواں کر رہے ہیں۔ الو دے پٹھے آج سانو روکی جا رہے ہیں، یہ کہڑے مذہب انہاں دے، کہڑے عقیدے نے انہاں دے، یہ کی مسلمانی ہے، ساڑے اکابری نہ تے یہ عقیدہ سی۔ تو اس طرح ہی امام زین العابدین اپنے قصیدے چ لکھ دیں اے رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد کو پہنچو۔ امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے، وہ بھی اپنے نانا جان کو پکار رہے ہیں مدد واسطے، ہاں جی۔ وہ اس اجتحام میں ظالموں کی قید میں ہے، ظالمہ نے مینوں قید کیتا ہوا ہے تے میری مدد رو پہنچو۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے جدائی سے عالم کی جان نکل رہی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرماؤ رحم فرماؤ۔ کیا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین نہیں ہیں؟ پھر ہم مجرم سے فارغ کیوں بیٹھے ہیں؟ ساڑھے جیسے مجرمان دے والے بھی نظر کرم فرماؤ نا، رحم فرماؤ ساڑھے تے بھی، اللہ کو بھی منگ سکتے سن۔ عبد الرحمن جامی تے عاشق رسول ہوئے نے، کوئی معمولی ہستی ہوئے نے۔ امام اعظم اپنے قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں اے پیشواؤں کے پیشوا، میں دلی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آیا ہوں، آپ کے حضور آیا ہوں، آپ کی رضا کا امیدوار ہوں، اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ساڑھے امام اعظم یہ کہہ رہے ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری امام معروف کرخی کے بارے میں لکھتے ہیں آپ بزرگ ترین مشائخ میں سے تھے، آپ کی دعا قبول ہوتی تھی، آج بھی آپ کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر شفا یابی کی دعا کی جاتی ہے۔ اہل بغداد کہتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ قبر مجرب اکثیر ہے۔ مشہور محدث ابن ابو حاتم رازی حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کے مزار مبارک کے بارے میں اپنا مشاہدہ بیان کرتے فرماتے ہیں شہر طوس قیام کے دوران جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی اور حضرت امام موسیٰ رضا کے مزار مبارک کا حاضری دے کر خدا تعالیٰ سے وہ مشکل دور کرنے کی دعا کی تو وہ ضرور قبول ہوئی اور مشکل دور ہوگی۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے میں نے بارہا آزمایا۔ ایک بزرگ شیخ ابو العباس احمد زروق وہ لکھتے ہیں میں اپنے مرید کی پراگندیوں کو جمع کرنے والا ہوں، جبکہ زمانہ کی مصیبتیں اس کو تکلیف دیں، اگر تو تنگی یا مصیبت یا وحشت میں ہو تو پکار اے زروق میں فوراً آؤں گا، میں نے آواز مار میں فوراً آؤں گا، بزرگ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی بن میمون نے فرمایا میں نے امام شافعی سے سنا
کہ بے شک امام ابو حنیفہ کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں اور ہر روز ان کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ جب مجھے کوئی حاجت پیش آئے تو میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور امام ابو حنیفہ کی قبر پر حاضری دیتا ہوں اور قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو وہ میری حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یعنی جو کوئی رنج و غم سے مجھ سے مدد مانگے، جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا، اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی، اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ پھر اسی جگہ حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے، سلام پھیر کر 11 بار صلوات و سلام پڑھے، پھر بغداد کی طرف، ساڈے کو بغداد شمال دی طرف ہے، ساڈے تو اتوں 11 قدم چلے، ہر قدم پہ میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے تو وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے دے نال نا حضرت دیکھو انبیاء علیہ اولیاء اللہ اپنی قبور میں زندہ ہیں، جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، جہان میں تصرف بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث معراج میں مذکور ہے انبیاء اپنی قبور میں بھی موجود تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی نماز ادا کی، آسمانوں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ہماری ایسی مشکل کشائی کی کہ اپنی وفات کے 2500 برس بعد 50 نمازوں سے 5 کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو 50 نمازیں عطا فرما دی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نمازیں معاف ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ جو لوگ بعد وفات کی مدد کے قائل نہیں، انہیں چاہیے کہ وہ 50 نمازیں پڑھا کریں یا اپنے عقیدہ بد سے تائب ہو کر بعد وفات مدد کے قائل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔